لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى الجود والکرم علیہ وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد علی مرتبت سامعین و حاضرین و حاضرات، بالخصوص دودمان رسالت، شہزادگان غوث الورا، اولاد حضرت شاہ سمنہ، عالی مرتبت شہزادگان، منتظمین مجلس ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان عالی مرتبت شخصیات کی موجودگی میں چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں عرض کر کے اجازت چاہ لوں گا. اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کی برکتوں سے اس عاجز کے دل کو اپنے معرفت کے نور سے مالا مال کرے. آج کی اس مختصر نشست میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. سیرت کے لفظ سے ہم سب لوگ آشنا ہیں. یہ کسی بھی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی رسیوں کو پھینکنے کا واقعہ موجود ہے، اور جب وہ منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں ڈالتے ہیں اور وہ سانپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ایکو اگر کم کر دیں اور آواز بھی بے شک کم ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنا عصا پھینک دو، تو وہ اژدہا بن گیا، اور جتنی بھی رسیاں ڈالی گئی تھیں ان سب کو اس اژدہا نے نگل لیا. پھر دوبارہ کہا کہ ہم اس کو عصا کی شکل میں بدلتے ہیں، پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا. تو وہاں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت پہ پلٹاتے ہیں. تو وہاں جو لفظ بیان کیا گیا وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا گیا. سَنُعِيدُهَا، ہم اس کو واپس لے آتے ہیں سِيرَتَهَا الْأُولَى، اس کی اصلی حالت پہ. تو کسی شخص کی اصلی حالت ہی اس کی سیرت ہوتی ہے، اور کسی کی اصلی حالت کھل کے کہاں نظر آتی ہے. اگر کوئی گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا خوش اخلاق ہے، یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص اپنی اصلی اور حقیقی حالت میں کہاں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، اور بہترین گواہی اس کے گھر کے افراد دیتے ہیں، کیونکہ انسان وہاں بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتا ہے. اب آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر پوچھتے ہیں تو وہ برجستہ ارشاد کرتی ہیں کان خلقہ القرآن. اگر حضور کی سیرت سمجھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. جہاں جہاں قرآن روکتا ہے وہاں حضور کو آپ نہیں دیکھو گے، اور جہاں قرآن کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ حضور اس کو بطریق احسن ادا کر رہے ہیں. تو گویا قرآن تھیوری ہے، اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ حضور کے اعمال ہیں. تو آقا کریم کی سیرت کا خوبصورت نقشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھینچا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. اور اس سے قبل میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور سے متاثر ہو کے، حضور کی سیرت سے متاثر ہو کے حضور سے نکاح کیا. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی کہ انہوں نے ایک تجارتی ذمہ داری حضور کو عطا کی، شام کے سفر کی، اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا. تو واپس کاروباری رپورٹ لینے کے لیے جب وہ میسرہ کو بلا کے بات کرتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کردار کیا تھا، اور کردار کا اتنا خوبصورت نقشہ کھینچتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس بات پہ آمادہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص تو میرے سر کا تاج ہونا چاہیے. چونکہ کسی شخص کی سیرت کا جوہر اس کے سفر میں بھی کھلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ، ابھی تو رائے نہیں دے سکتا. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں. وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبے پہ فائز ہے. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو اس لیے اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، سفر میں کیسا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے. اب میسرہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو اپنا سرتاج بنا لیتی ہیں، حضور سے نکاح کر لیتی ہیں. اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا اور نیڑے ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے. اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں. یہی مختصر گفتگو ہے اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آئے. قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا. لیکن پھر بھی حضور جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے. انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ رکھی اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب یہ برجستہ حضور کی سیرت کے عناوین سامنے رکھتی ہیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بکثرت دیکھی ہوں. ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ 2 لمحوں کے لیے سوچتا ہے، غور و تأمل کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے. لیکن جو خوبیاں تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں
تو وہ انسان بلا تعمل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے۔ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو ام المومنین نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو حضور کے یہ نمایاں 5 یا 6 وصف انہوں نے بیان کیے، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی شان میں فرق نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے ارد گرد کھینچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہیں سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے، کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی، آقا کریم کا اپنا عمل دیکھیے، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا، سل من قطعک وات من حرمک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ عمومی طور پہ بندہ کہتا ہے اگر کوئی 10 قدم پیچھے اٹھے گا تو میں 50 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تو کوئی 10 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا، تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، جو شخص یہ چاہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا، اسلوب دیا، جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ بعض اوقات رشتہ داروں کا سلوک بہت برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا رویہ ہی تلخ ہو گیا، تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے۔ اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے، بروں کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے۔ اور صوفیاء نے تو زندگی بھر درس ہی یہی دیا۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کنارے، تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا ایک لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا، لہروں کی زد میں آتا، تو ان کے دل میں ترس جاگا، تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تو درد ہوا تو ہاتھ جھٹک دیا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا، پھر تیسری مرتبہ، 6-7 مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو وضو کے خدمت پر معمور مرید تھا پاس کھڑا تھا، حضرت اس نے 7 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خصلت کیسے چھوڑ دوں؟ ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے۔ تو رشتہ دار کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے، لیکن ایک اعتبار صدقے کا، افضل ترین صدقے کا ایک اعتبار یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، پھنس گیا، ہر وقت تمہیں گرانے کے چکر میں رہتا تھا، آج مصیبت میں آ گیا، اب اس کی آپ مدد کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو کھڑا کریں، تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے کریں گے۔ تو جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، کانٹے بکھیرے تھے، گڑھے کھودے تھے، راستے کے اندر اذیتیں کھڑی کی تھیں،
اوجریاں ڈالی تھی، کیا کیا مصائب نہیں کھڑے کیے تھے، آج سب کو اپنا کیا دھرا یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے۔ لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا ان سب کو بلا کے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، شہر بدر کر دیے جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بخشی ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر۔ تو یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اللہ اکبر۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ تاریخ پڑھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے معافی نہیں دی، یہ وہ بدترین لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت اذیت پہنچائی تھی، ان میں ابن خطل تھا، اس کی لونڈیاں جو ہے وہ ارنبا اور اس طرح اور کچھ لوگ تھے، ایک شاعر تھے کعب بن زہیر، تو ان کے بارے میں بھی سخت حکم دیا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے کسی کو بھی کعب بن زہیر ملے تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے قتل کر دینا ہے، سخت حکم دیا حضور نے۔ اب ابن خطل بھی مارا گیا، کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر کے چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کاٹا گیا، اور باقی اس کی لونڈیوں کو بھی، لیکن یہ بھاگ گیا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نظروں سے کب تک بچتا رہے گا، آخر کسی دن تو ان کے ہتھے چڑھے گا اور وہ تجھے چھوڑیں گی نہیں، چونکہ تیرا مشخص کر کے نام حضور نے ذکر کیا ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، کدھر بھاگے گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، کہا کہ تو کسی طرح حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو جا اور معافی طلب کر لے، مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے۔ آرڈر بہت سخت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوا کہ فجر کا وقت تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور آقا کریم کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات چھیڑتا ہوں، اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کعب بن زہیر ہوں، اور اگر نہیں راستہ ملتا تو کسی پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، اور حاضر ہو کے کہتا ہے جناب اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ معاف کر دیں گے؟ تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اس کو تو توقع بھی نہیں تھی، تو بولا کہ حضور جس زبان سے آپ کی ہجو کہتا رہا، آج اسی زبان سے آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ممبر بچھ لینے دو، لوگ بھی جمع ہو گئے، اور کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد کہا، جسے قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو امام بوصیری کا قصیدہ بردہ ہے، لیکن اس قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے، جب انہوں نے قصیدہ مکمل کیا تو حضور نے چادر پیش کی، تو لیکن اس کا مشہور نام قصیدہ بانت سعاد ہے۔ تو اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو کہا ذرا سنیے، اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، لوگوں معافی مانگنے آیا تھا، یہاں آ کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بندہ نواز۔ اور آگے کیا کہتا ہے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند سیف من سیوف الہند مسلول، بے شک بغیر کسی شبے کے اللہ کا نبی نور ہے، ایسا نور جس سے زمانہ چمک رہا ہے، جس نور سے لوگ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہیں۔ صلابت میں، سختی میں ہندوستان کا لوہا معروف تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ تو حضور نے اس شعر میں اصلاح دی، کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ اللہ اکبر۔ تو جو دشمن تھے، جنہوں نے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے کس قدر دامن رحمت کو شادہ فرمایا، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حضور نے سلوک کیا، جس طرح معافی کا عام اعلان کیا، خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، یہ حضور کا ہی طریق ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، ہم اس نبی کے ماننے والے چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کی انا کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی نسلوں کو بھی ان دیواروں کے آگے، ان دیواروں کے اطراف میں کھڑا کر کے ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں۔ جو خون کے پیاسے تھے، جو چراغ حیات بجھا دینا چاہتے تھے، جب نبی علیہ السلام غالب آئے تو حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا۔ تو پہلا حضور کا وصف جو ام المومنین نے بیان کیا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور دوسرا وصف بیان کیا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ضرورت مندوں کے آپ کام آتے ہیں۔ حضور اس وقت بھی لوگوں کے کام آتے تھے جب حضور کی عمر بچپنے کی تھی۔ اللہ اکبر، حضور غریب ہو کے بھی غریب پرور تھے، ظاہری غربت، ورنہ تو حضور جیسا امیر کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اس کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں۔ حضور علیہ السلام کہ چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا آپ صحن حرم میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے عرض کرتے ہیں۔ تو لوگ صحن حرم میں جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت تھی 8 سال یا 9 سال، تو آقا کریم کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ آقا کریم کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار سے مس ہو رہی تھی، کعبے کی دیوار سے چھو رہی تھی، اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو حضور کے چچا نے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے۔ تو کہتے ہیں لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اعلان نبوت جب ہوا تو کفار نے حضور کے خاندان کو شاب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ 3 سال تک محصوری کا زمانہ کاٹا، کھانا نہیں جانے دیتے تھے، پانی نہیں پینے کی ضروریات باہم نہیں پہنچنے دیتے تھے، معاہدہ لٹکایا تھا چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ۔ تو کوئی غلہ بھی بیچنے آتا باہر سے، راستے میں خرید لیتے، ان تک غلہ بھی نہ پہنچنے دیتے۔ اہل حق کے لیے یہ مشکلیں شروع سے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، جس میں قریش کو خاص طور پہ مخاطب ہو کر کے ماضی کی اس کہانی کو یاد دلایا، جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے تھے تو کہا کہ وہ وقت بھول گئے ہو جب اس پیارے کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آئے تھے۔ وَعَبْيَدْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہا یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے ہیں، اور یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو یہ حضور کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، حضور کا وصف بیان کیا گیا جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، حضور اس کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رزق کمانا 3 نیات کے استحضار کے ساتھ عین دین ہے، اگر وہ رزق حلال ہو، اور اگر وہ رزق حلال نہیں ہے تو نیات جتنی بھی اچھی ہوں پھر بھی بربادی ہے، یا جو ہے وہ رزق حلال ہے لیکن نیات اور ہیں جن کو شریعت نے پسند نہیں کیا، تو پھر بھی سراسر بربادی ہے۔ ہم اس دنیا کے اوپر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کو پہچاننا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔
اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ ہم تو ایک مشق کر رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے، سویر سے شام وظیفہ حیات یہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کیا خوب کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ایک مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم یوں ہی آئے نہیں ہیں۔ اگر رزق کمانا ہی مقصد حیات ہے تو یہ تو چیونٹی بھی کماتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، رزق اکٹھا کرتی ہے، برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے، بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتی ہے۔ پھر کیا فرق ہوا ایک چیونٹی میں اور ایک انسان میں؟ پرندے کتنا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتے ہیں، اگر یہی وظیفہ ہمارا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم اور ان کے درمیان؟ ہم اشرف کاہے کو ہیں، ہم افضل کاہے کو ہیں؟ ہمارے سر پہ کرامت کا تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر وہی وظائف ہیں جو جانوروں کے ہیں، جو حشرات الارض کے ہیں، چوپایوں کے ہیں، وہی ہمارے وظائف ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ تو ہمارا کوئی اور وظیفہ ہے جسے ہم پہچاننا چاہیے۔ ہم اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ تو 3 نیات کے ساتھ رزق کمانا عین دین ہے۔ سب سے پہلی نیت جو ہمیں مستحضر ہونی چاہیے، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، تاکہ میری ضرورت ظاہر ہے میرے ساتھ جڑی ہے، اگر کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، مزدوری کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے، یا کوئی اور کام کیا جاتا ہے تاکہ میں سوال کی ذلت سے بچ سکوں۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل ہے۔ جو میرے زیر کفالت ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں بوڑھے، اور اگر بہن بھائی ذمے ہیں تو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے ذمہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے، کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، اور کوئی اور ان کو عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ان 800 احادیث کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثوں کے لیے کماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حضور کا نمایاں وصف ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا۔ جب نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے پاس تو بہت سارا مال وہ حضور کی خدمت میں ڈھیر کر دیتی ہیں کہ حضور اب یہ میرا نہیں رہا، آپ کا ہے، اور آقا کریم اس میں سے 1 درہم بھی نہیں رکھتے، سب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا کہ بتکر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں۔ اللہ اکبر! مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے۔ حضرت شاہ شاہاں، میر میراں، پیر پیراں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی جتنے بھی ریاستیں، عبادتیں، دیگر اعمال وہ آدھے میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ یہ پنجابی کا کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے حوصلہ ہو گیا میں بھی کوئی پنجابی کا شعر پڑھ لوں، تو اس پر ہمارے پنجابی شاعر بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ۔ وہ کھانے پہ لوگوں کو بانٹنے میں، مہمان نوازی کے حوالے سے انہوں نے قلم توڑ دیا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ تو فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا لنگر چلتا رہے اور لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ تو کہا وَتَّقْرِ الضَّيْفَ، اور حضور کا ایک وصف بیان کیا ام المومنین نے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ کو عرض کروں یہ آپ سب جانتے ہیں
کہ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، صادق اور امین پہلے کہلائے۔ یہ کردار ہے۔ میں یہاں آپ سے اعلی مرتبت سادات کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کچھ لوگ بلڈر بھی ہیں، اگر کسی کو ٹھیکہ دیا جائے کہ یہ اتنا بڑا گھر بنانا ہے اور اس کی مدت دی جائے 1 سال، تو آپ کہیں گے یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے۔ اتنا بڑا گھر بنانا ہے، 6 کنال کا، 10 کنال کا، 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا گھر بنانا ہے اور 1 سال میں مکمل کرنا ہے، تو ہاں جی 1 سال میں کرنا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر لوں گا، اپنا حساب لا کے بتا دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو شروع ہی نہیں کرنے دیتا۔ 1 سال میں پہلے 8 مہینے وہ شروع ہی نہیں کرنے دیتا، تو آپ کہیں گے میرا وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، آپ تو روز لڑیں گے۔ اب حضور کی ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، یہ حضور کا کام تھا، حضور کی ذمہ داری لگائی رب نے، اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس کل زندگی ظاہر حیات، لیکن 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا، 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے، اور 13 سال مکے کے یہ بنیادوں کی کھدائی میں لگ گئے، صرف 10 سال حضور کو ملے ہیں، اور 10 سال میں بھی 27 جنگیں لڑی ہیں۔ آپ کے پتہ نہیں کیا دفعہ ہے، جو اقدام قتل کی دفعہ ہے ہمارے ہاں وہ ہے 302، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں کہ اگر 302 کا ایک کیس لگ جائے کسی کے ساتھ، جھوٹا الزام بھی، تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے۔ اگر کسی پر قتل کا الزام ہی لگ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے، اور یہاں میرے حضور علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں میں، 63 برس کل زندگی۔ کام کیا ہے؟ اتمام دین، اسلام کا غلبہ، اللہ اکبر، اور اس کے میں 40 سال تک اعلان نبوت بھی نہیں حضور نے کیا، اور 13 سال کھدائی میں گزار دیے۔ اب 10 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا، لیکن آپ کہیں گے کہ 40 سال کام کیوں نہیں کرنے دیا، 40 سال کیوں نہیں آغاز کرنے دیا؟ تو آئیے وہ 40 سال کتنے اہم ہے۔ جب حضور اعلان نبوت کیا تو سب لوگوں کو جبل صفا پہ بلایا، اور بلا کے جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ قریبیوں کو پہلے آپ سمجھاؤ اور ان کو بلاؤ، تو ان کو تنذیر کرو، تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا لوگو اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو وقتی طور پہ انہوں نے گو انکار کیا۔ ابو لہب نے کہا تباً لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، لیکن یہ وقتی طور پہ تھا، لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج جھوٹ کیوں بولے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی دعوت کو مضبوط ان 40 سالوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ اس لیے میں کتنی بھی اچھی تقریر کر لوں، لیکن اگر میرا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، میرا کردار اچھا نہیں ہوگا، تو آپ کو وہ معلوم ہوگا، تو میرے لفظ آپ سنیں گے، اس کی شاید لذت بھی لے لیں، لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتریں گے۔ لیکن میرا اگر کردار مضبوط ہے تو میرے لفظ اتنے مضبوط نہ بھی ہوں، اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، کردار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، یہ حضور کی سیرت کی گواہی حضور کی زوجہ دے رہی ہیں۔ کہتے ہیں سارا زمانہ مان جائے، بیوی نہیں مانتی، گھر والی نہیں مانتی، لیکن یہاں کہانی دیکھیے کہ حضور نے جب کچھ خدشے کا اظہار کیا تو یہ زوجہ محترم بول رہی ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ۔ حضور آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ صادق بھی آپ ہیں، امین بھی آپ ہیں۔ قریش مکہ نے حضور کو صادق اور امین کہا۔ اور یہاں لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ
جب حضور کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہوئے اور آقا کریم پھر ہجرت فرما گئے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، تو انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا عزم مصمم کیا تھا اور کہا کہ اگر بنو ہاشم اٹھے تو مل کے لڑیں گے، اگر خون بہا کی ضرورت پڑی تو مل کے دے دیں گے، اور سب حضور کے گھر کا محاصرہ کرنے آ گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا کہا، علی صبح اٹھنا، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں دے کے مدینے چلے آنا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تو جو اس انتہائی حد تک پہنچ گئے تھے تو اولین فرصت کے اندر وہ اپنی امانتیں نکلواتے نا، پھر اس کے بعد اگلا قدم کرتے۔ آپ کسی پر دھاوا بولنے لگیں تو اس کے ہاں آپ کی امانتیں پڑی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی امانتیں تو طریقے سے نکلواؤں، لیکن قریش کو معلوم تھا جو بھی ہو جائے محمد عربی ہماری امانتیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے حضور کا امین ہونا، یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے حضور کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں، ایک تو ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم حضور کے نام کے نعرے لگائیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ایک ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے تذکرے کریں، یہ بھی محبت کا ایک پیرایا ہے، رنگ ہے۔ لیکن حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا یہ رنگ کہ ہم آقا کریم کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اور آپ دیکھوں کہ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیا میری زبان جھوٹ تو نہیں بولتی؟ حضور سے پوچھا گیا علیہ السلام سے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مجبنہ بھی ہے مبخلہ بھی ہے، یعنی کوئی شخص جب صاحب اولاد نہیں ہوتا تو بڑا بہادر ہوتا ہے، مشکل میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ مبخلہ بھی ہے مجبنہ بھی ہے، تھوڑی بخیل بھی بنا دیتی ہے، تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جو ہے وہ بہادر سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ کہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولیں، تو پھر کس طرح ہم حضور سے دعوی محبت کر سکتے ہیں؟ تو مومن کی یہ شان ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا کے اس وصف کو اپنے اندر اتاریں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تمہارا کردار ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ ان کی محبت کا ادعا رکھتے ہیں، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ان کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے آقا کے اوصاف کا عکس اپنے سینے کے اندر اتار لیں تاکہ ہم آقا کے غلام نظر آئیں، آقا کے نوکر نظر آئیں، عکس نظر آئے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہماری زندگی پر، ہمارے شب و روز پر۔ آخری بات جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے لیے کہی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جب کوئی حق پہ ہوتا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حق اور حقانیت کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سبق ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ
کہ ہر صورت کے اندر آپ حق اور حقانیت کا ساتھ دو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کو تقویت فراہم کرو، اس کو طاقت دو، اس کو توانائی دو۔ اگر حق اور حقانیت کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور جبر ظلم غالب آ جائے گا، اور جب ظلم اور جبر غالب آ جاتا ہے تو پھر معاشرتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 6 نمایاں وصف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے۔ اس آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس آئینے میں ہمارا چہرہ کیسے دکھائی دے رہا ہے، واضح دکھائی دے رہا ہے، شفاف لگ رہا ہے، یا دھندلا دکھائی دے رہا ہے، یا ایسا ہے کہ ہمیں اس آئینے میں اپنا آپ دکھائی ہی نہیں دے رہا، ہم اور ہیں، آئینے پیمبر اور ہے، جو اقبال نے کہا تھا، دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ اس آئینے میں ہمیں اپنا آپ نظر ہی نہیں آ رہا، عکس ہی نظر نہیں آ رہا، ہمارے طرز طور طریقے، انداز حیات اور زندگی کے تہور ہی کچھ اور ہیں، اور ہمارے آقا کی سیرت کچھ اور ہے۔ اگر دھندلی تصویر اپنی نظر آتی ہے تو اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ قصور آئینے کا نہیں ہے، قصور جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم نے اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے۔ میاں صاحب پنجابی کا پھر مجھے حوصلہ ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے۔ شیشے اتے کٹا جمیا یعنی جو آئینہ ہوتا ہے اس کے اوپر گرد کو ڈال دے تو پھر وہ دیواروں کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ شیشے اتے کٹا جمیا، یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانب کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ یعنی جلد کو بڑا سنوار کے رکھا ہے، پیکنگ پہ زور ہے، لیکن جو اندر ہے اس پہ زور نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اندر آقا کریم کے بتائے ہوئے طریق کی مطابقت میں ہے تو مبارک، نہیں تو آپ کو اور مجھے مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، یہاں سے اٹھ کے جا کے سوچیں، کل سوچیں، سوچتے رہیں کہ ہمارے آقا کی سیرت کے یہ نمایاں خد و خال ہیں، اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری تصویر ابھر کے کوئی سامنے آتی ہے؟ ہمارا کوئی عکس بنتا ہے کہ جو ان اوصاف کے ساتھ مزین ہو؟ اگر بنتا ہے تو مجھے آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں بنتا تو ان عالی مرتبت ہستیوں کی دعا سے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کا عکس نصیب فرما دے، جو ہمیں دیکھے اسے مصطفیٰ جان رحمت یاد آئیں۔ اور ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے۔ محمد بن حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن حسن الشیبانی بہت خوبصورت تھے، بہت وجیح تھے۔ تو جب وہ بصرہ آئے نا تو کوئی شخص امام محمد سے مناظرہ کرنے آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے کہا میں مسلمانوں کے امام سے مناظرہ کروں گا۔ کسی نے کہا ایسے سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا، کسی نے کہا میرے اعتراضات کا تو جواب ہی نہیں دے سکے گا، کسی نے کہا اس کے سوالوں پر ایسے سوال اٹھاؤں گا کہ وہ چکرا کے رہ جائے گا۔ لیکن امام محمد ظاہر اور باطن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ جو ہی آئے، نورانی چہرہ اور سر پہ سفید امامہ اور سنت کا جسم پہ جامہ، گھوڑے پہ سوار، اور جو ہی تشریف لائے تو وہ جو مناظرہ کرنے کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تو تو مناظرہ کرنے آیا تھا، تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا جب چھوٹے محمد کا یہ جمال ہے، یہ سیرت ہے اور یہ رنگ ہے، سراج منیرہ کی شعاؤں کی چمک اس کے چہرے سے حویدہ ہے، تو محمد عربی جو بڑے محمد ہے ان کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے امتی کو دیکھ کر لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں۔ جس نبی کا یہ امتی ہے وہ نبی کیا شان کا مالک ہوگا۔ لیکن جب ہم کسی سے دھوکہ کریں گے، جب کسی کو 2 نمبر مال دیں گے، کسی سے جھوٹ بولیں گے، کسی کو فراڈ کریں گے، تو پھر لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہوتا ہے، تو بات کہاں تک جائے گی؟ اس لیے ہمیں ان کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے اس نقشے کے اندر اپنے آپ کو لانا ہوگا کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم محمدی ہوتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے نوکر ہوتے ہیں۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر،
سینائے تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال کہتے ہیں اگر تو وہ عادتیں اختیار نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کرنا، ان کا نام لیا ہے تو پھر لاج بھی رکھنی ہے، دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہوتا ہے، یہ حضور کا نوکر ہوتا ہے۔ اب اس پر صرف ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ قریش مکہ نے بہت تنگ کیا اہل ایمان کو، تو حضرت ابو بکر ایک دن اکتا گئے اور مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ چھوڑ کے باہر جانے لگے۔ تو راستے میں ان کو ابن الدغنہ ملتا ہے جو قریش کا سردار تھا۔ تو اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، مکے کو چھوڑ کر، مکے کے لوگوں نے زندگی جیرن کر دی ہے، تو ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس نے کہا نہیں ابو بکر تم واپس آؤ، تمہارے جیسے لوگ اگر شہر سے چلے جائیں تو شہروں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تمہاری امان میں دیتا ہوں، تم میری امان میں ہو، واپس آؤ، اور تم نہیں جا سکتے۔ اور اس نے لفظ کہا ابو بکر تم کیسے جاؤ گے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ ابو بکر تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے کماتے ہو، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں اس کا بوجھ تم اٹھاتے ہو، تم سچ بولتے ہو، مہمان نواز ہو، جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا اس کے ساتھ تم کھڑے ہوتے ہو۔ جو وصف حضور کے بیان کیے تھے حضرت ابو بکر کے، وہی وصف ایک کافر نے بیان کیے۔ معلوم ہوا یہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہونا، یہ ہوتا ہے محبوب کی ذات کے اندر اپنے آپ کو گم کر دینا۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے۔ تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، ایسے فنائیت حضور کی ذات میں ہوتی ہے۔ تو جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا تان دیتے ہیں حضور کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کے سانچے میں ڈل گئے، اور یہاں ان کے وصف دیکھیے۔ تو کیا میں اور آپ اپنے آقا و مولا کے اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر اتار کر کے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں درود کے ماحول کو پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ یہ کہ لوگ ہماری کرتوتوں کو دیکھ کر کے ہمارے پیغمبر اور دین اور اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور کی سیرت کا نور عطا کر دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔